درجات کو بھی بلند کر دیا سبحان جاتا ہے. اللہ. سبحان اللہ. ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ بھی کم ہو رہے آپ کے نام اعمال میں سے, 10 نیکیاں بھی بڑھ رہی ہے, اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ یا دن کے دن جمعہ کے دن یا شب جمعہ یعنی مغرب کے بعد سے جب شب لگ جاتی ہے جمعہ کی, تب سے لے کے جمعہ کی عصر کی پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص محبت سے مجھ پر درود پڑھے, کیا کرے؟ محبت سے مجھ پر درود پڑھے. اچھا, عام دن بھی درود شریف پڑھنے میں کوئی کم فضیلت نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو عام دن درود شریف پڑھتا ہے نا, تو فرشتے مجھ تک درود کو پہنچاتے ہیں. مطلب یہ اس سے پتا چلا کہ حضور سنتے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص جمعہ کے وقت یا شب جمعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں خود اس سے اپنے کان سے سماعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو درود شریف کی عادت بنائیں, درود شریف کو کثرت سے پڑھیں. بہت ساری درود شریف کی فضیلتیں. فرمایا گیا کہ درود شریف جس نیت سے پڑھا جائے, درود شریف جس نیت سے پڑھا جائے. اچھا, جائز نیت. ہاں, اب آپ بہت سے لوگ غلط نیت بھی رکھ کر, تو بھائی وہ پوری نہیں ہوگی. ہاں, اگر جائز نیت ہے تو فرمایا گیا کہ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مبلغ سنی دعوت اسلامی زندہ باد, خالد رضوی صاحب قبلہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کہتے سبحان اللہ. سبحان انشاءاللہ اللہ. جیسے آگے وقت ملے گا تو انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ کو بتائی جائے گی. اب ہمارے استاد محترم الحاج خالد رضوی صاحب آپ کے سامنے تشریف فرمائے تو انشاءاللہ ہم حضرت کی گفتگو سماعت کریں گے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مبلغ سنی دعوت اسلامی. زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم
وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آئیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ ایسے وقت میں جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی نظریں کچھ تلاش کر رہی ہوگی، رحمت خداوندی دریافت کرے گی کہ میرے بندوں تم جنت میں آ گئے، لیکن تمہاری آنکھیں کس کو تلاش کر رہی ہے؟ تو جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اللہ ہماری نظریں ان کو تلاش کر رہی ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ عبادت میں مصروف ہوتے تھے، ہمارے ساتھ واعظ و نصیحت میں شریک ہوتے تھے، لیکن ہم انہیں یہاں نہیں پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آواز دے کر کہے گی کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے، وہ اپنے گناہ کے سبب جہنم میں جھونک دیے گئے، لیکن تمہاری خواہش کا بھی احترام کیا جائے گا، جاؤ اور تم انہیں لے کر کے آؤ۔ تو پتہ چلا کہ جنتی کام اگر ہم نے نہیں بھی کیے، لیکن جنتی کام والوں کے ساتھ اگر ہم نے کچھ وقت دے دیا، ان کے ساتھ کچھ وقت دے دیا، کچھ وقت لگا دیا ان کے ساتھ، تو وہ تو اگر جنت میں چلے گئے تو انشاءاللہ رحمت خداوندی سے ہمارا بھی حصہ کچھ نہ کچھ جنت میں بن ہی جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ جنتی کام کرنے کی توفیق دے اور جنتی کام کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ آج کی نشست بالکل ایسی ہی ہے کہ جو انبیاء کرام کا منصب ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس پرفتن دور میں ایسے کام کا فقدان ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے کام کرنے والوں کا ساتھ دیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاتون کو بچہ پیدا ہوا، ابھی بچہ پیدا ہوئے چند دن ہوئے تھے کہ وہ خاتون کی سہیلیاں ان سے ملنے کے لیے آئی۔ ایک خاتون نے بچے کو گود میں اٹھایا اور بڑی پیار سے بچے کو چوما۔ بیٹا تھا، پہلا بچہ، پہلا بیٹا ہے۔ وہ سہیلی نے بچے کو چومنے کے بعد میں بچے کی ماں کی گود میں بچہ دیتے ہوئے کہا کہ تو نے تو تیرے شوہر کو اتنا پیارا بیٹا دیا، تیرے شوہر نے تجھے کیا دیا؟
تیرے شوہر نے تجھے کیا دیا؟ بس ایک تیر مارا اور چلی گئی۔ اب یہ خاتون شوہر کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ شام ہوتے ہوتے جب شوہر تھکا ہارا اپنے کاروبار سے گھر آیا تو اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو غصے میں جھنجلا کر کچھ جواب دیتی۔ کچھ دیر اور بات کرنے کی شوہر نے کوشش کی تو جھنجلا کر جواب دیتے ہوئے اس خاتون نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے تو آپ کو تحفے میں ایک بچہ دے دیا اللہ کی عطا سے، کہ آپ مجھے ایک انگوٹھی بھی نہیں دے سکتے تھے؟ اور جھگڑا اتنا طول پکڑا کہ رات ہوتے ہوتے میاں بیوی میں انبن ہو گئی اور رات طلاق تک بات پہنچ گئی۔ طلاق تک بات پہنچ گئی۔ عورت چند دنوں کے بعد سوچتی رہ گئی کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں خواہ اپنی شوہر سے لڑ پڑی تھی، ورنہ زندگی تو بڑی پیاری گزر رہی تھی، محض میری ایک سہیلی نے آ کر میری زندگی میں آگ لگا دیا۔ اسی طرح ایک نوجوان اپنی جاب کر رہا تھا، جاب پر جانا آنا ریگولر تھا۔ اچانک ایک دوست نے ملاقات کرنے کے بعد کہا یار جاب کیسی چل رہی ہے؟ اس نے کہا جاب تو اچھی ہے الحمدللہ، اطمینان ہے۔ کتنی سیلری ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا کتنی سیلری ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 18,000 کما لیتا ہوں۔ بس 18,000 میں تیرا گزارا ہو جاتا ہے؟ یہ اس نے ایک تیر مارا، زہریلا تیر مارا اور کہا کہ 18,000 میں تیرا گزارا ہو جاتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے آگے اپنی بات کنٹینیو کی، کہا کہ یار میرا تو 25,000 میں بھی گزارا نہیں ہوتا، کیسے تو مینیج کر لیتا ہے 18,000 روپے میں؟ یہ کہہ کر وہ دوست تو چلا گیا۔ اب اس کا دماغ جو ہے وہ پریشان کہ ہاں یار 18,000 میں میں اپنا گھر کیسا چلاتا ہوں؟ سوچتے سوچتے رات گزری، نیند نہ ملی۔ صبح آفس گیا، آفس جو ریگولر اطمینان سے جایا کرتا تھا وہ نیند نہ ملنے کی وجہ سے آفس کا کام بھی اپسیٹ ہوا، اور 2 دن 3 دن اسی حالت میں گزر گئے کہ 18,000 میں کیسے گزارا ہوتا ہے۔ بالآخر کام پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے باس نے اس کو کام سے نکال دیا۔ اب کام سے نکل گیا، اب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہائے پہلے میں 18,000 میں اطمینان سے زندگی گزار رہا تھا، بس میرے دوست نے آ کر ایک ایسا زہریلا تیر مارا، ایک ایسا زہریلا تیر مارا، میں اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ اگر میں سمجھداری سے کام لیتا تو آج میری زندگی اطمینان والی گزرتی۔ میں نے بے صبری کی، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں تیرا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہوں۔ 18,000 میں برکت تھی، میرا گھر چل رہا تھا، لیکن اچانک دوست نے آ کر زہریلا تیر مارا اور پھر میری زندگی درہم برہم رہ گئی۔ بالآخر جاب لیس ہو گیا، نوکری سے نکالا گیا۔ اب سر پکڑ کر بیٹھتا ہے کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا کیا۔ تیسرا واقعہ، ایک بوڑھا اپنے دوسرے بوڑھے دوست سے ملاقات کے لیے آیا۔ آنے کے بعد خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یار بچے کیسے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو ماشاءاللہ اچھی پوزیشن پر ہے، پونا میں جاب کرتا ہے، ہفتے میں 2 دن مجھ سے ملنے آتا ہے۔ بس 2 دن زہریلا تیر مار کے چلا گیا۔ اب وہ چلا تو گیا، اب بوڑھے کا دماغ پھر فتن ہو گیا۔ جب بیٹا آیا 2 دن کے لیے تو چڑچڑاپن، بیٹے سے محبت سے بات نہ کرتے ہوئے غصیلے انداز میں بیٹے سے بات کرتا رہا۔ بالآخر بیٹے نے بھی جاتے جاتے غصے کا اظہار کر ہی دیا کہ میں ہفتے میں 2 دن کے لیے آتا تھا تمہاری خدمت کرنے کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے۔ اب وہ گیا تو پھر مہینے میں بھی آنے کا نام نہیں لیتا۔ اب بوڑھے باپ کو احساس ہوا کہ یار میں نے کیا کر دیا، بہتر تھا میرا بیٹا ہفتے میں 2 دن آتا تھا، میرے لیے 2 دن وقت نکالتا تھا،
6 دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ پونا میں جاب کرتا تھا، رہتا تھا، لیکن بالآخر ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے 2 دن کے لیے تو آتا ہی تھا، اور آ کر میری دلجوئی کرتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کو ایسے جملے بول دیے کہ جس کی وجہ سے اس نے آنا بھی چھوڑ دیا۔ اب بوڑھے باپ نے سر پکڑ لیا کہ ہائے میں نے کیا کیا، میں نے اپنی اچھی زندگی کو اس طریقے سے برباد کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں چند حضرات ایسے ہوتے ہیں جو زہریلا تیر لے کر کے آتے ہیں، اور باتوں باتوں میں وہ ایسا تیر مار کر کے ہمارے گھر سے چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی کو اجاڑ دیتے ہیں، ہمارے خاندان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سمجھداری کے ساتھ اپنی گھر گرہستی کو سنبھالیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری قائم رکھو، قطع تعلق مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے ان کے ساتھ رشتہ داری رکھی، چاہے وہ کاٹے لیکن تم جوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ تم رشتہ داری جوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا، چاہے وہ توڑتے ہو۔ اچھا، دنیا کا نظام بھی بڑا عجیب ہے۔ ہر ایک کے گھر میں اگر جھانکو تو پتہ چلے گا ہمارا ننیال تو بہت اچھا ہے، ماموں بہت اچھے، خالہ بہت اچھی، لیکن ہر گھر کی کہانی یہ ہے کہ چاچا نے جائیداد لوٹ لی، چاچی نے جادو کر دیا، پھوپھی نے یہ کر دیا، یعنی باپ کا جو رشتہ ہے اسی کو لوگ کاٹ دیتے ہیں، بلکہ اصل وہی رشتہ ہے ہمارا نا، باپ کا جو رشتہ ہے وہی ہمارا اصل رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، ننیال ددیال دونوں طرف سے ہمارے لیے اہم ہیں، لیکن جو خونی رشتہ ہے، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، وہ ہمارے باپ کی طرف کا رشتہ ہے۔ لیکن اکثر گھر میں چاچا چاچی بدنام، تایا تائی بدنام، پھوپھی چاچا بدنام، خالہ اور ماموں کسی گھر میں بدنام ہوتے نظر نہیں آتے، بلکہ یہی رشتہ ہمارا کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہم غیروں کے ساتھ تو تعلقات بنا لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے خونی رشتے ہیں ان کو ہم کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ خونی رشتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم اگر اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو تم نے صلح رحمی کی، کچھ دیا، دوسرا تم نے رشتہ داری کا خیال کیا، تو یہاں ہم کو اللہ کی بارگاہ سے دوہرا اجر ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایکس وائی زیڈ کی مدد کی، پیسے دیا، تو غریب ہونے کی وجہ سے آپ نے امداد کی، مدد کی، تو آپ کو ایک ہی اجر ملے گا، ایک ہی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا، اپنے چاچا کا خیال کیا، اپنے ماموں کا خیال کیا، اپنی پھوپھی کا خیال کیا، اپنے تایا تائی کا خیال کیا، ان رشتہ داروں کا اگر آپ نے باس رکھا، خیال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوہرے اجر کا اعلان ہوتا ہے، ڈبل ثواب ملے گا۔ لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، بلکہ غیروں میں جا کر کے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اپنے عز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کی طرف ہم اپنی نظر نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنے عزیزوں کی طرف ہم نظر نہیں کرتے، جبکہ وہ زیادہ حقدار ہیں۔ کسی نے بڑے اچھے سے جملہ کہا ہے کہ حقدار ترسے تو انگار برسے، حقدار ترسے گئے تو انگار برسیں گے۔ اگر ہم نے حقدار کو حق ادا نہیں کیا، ساری دوسرے علاقوں میں آپ نے امداد کی، مدد کی، لیکن جو آپ کے خونی رشتے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک نہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو اجر ملنا چاہیے وہ ہمارے حصے میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں، کبھی کبھی خونی رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ہم سے کسی نہ کسی انداز میں جڑتا نظر آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ خون کا اثر ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی بچے کو ڈانٹا،
کوئی ایک نوجوان اگر سگریٹ پی رہا ہے، اب ہم نے اس کو قریب جا کر کہا کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے. اب وہ بچہ اگر انجان ہے تو وہ سینہ تان کے کہے گا میں اپنے پیسے سے پیتا ہوں، اپنے باپ کا مال جلاتا ہوں، تمہارا کیا؟ تو وہاں تو یہی کہا جائے گا کہ بیٹا یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے، گندا خون بول رہا ہے. لیکن اگر بچے نے ہم کو دیکھ کر فوراً سگریٹ بجھا دیا، نظریں نیچی کر دی، اور ابھی ہم نے اس کو تنبیہ کی تو وہ نظریں جھکا کر کے 2 آنسو بہا دے گا، وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ میرا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تلقین کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، تو یہ ضرور میرے لیے کچھ محبت رکھتا ہے اپنے دل میں. تو اس نے اگر سر جھکا کر کے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کیا، تو یقیناً یہ خون کی تاثیر ہے. میں نے آج ایک واقعہ پڑھا، بڑا پیارا ہے. مروان بن حکم یہ یزیدی دور کا گورنر تھا. ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک نوجوان پر اس کی نظر پڑی، مروان بن عبد الملک کی، جو بڑا پیارا چہرے والا تھا، بڑا خوشنما چہرہ، اور بڑا چہرے سے نور اور جلال دونوں ٹپک رہا تھا. لیکن کپڑے بڑے بوسیدہ تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے. خلیفہ عبد الملک کو اس نوجوان پر پیار آیا، اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ تو صحیح، اتنے لوگوں میں ایک پر نظر پڑی تھی، کہا جاؤ تو صحیح اس نوجوان کے بارے میں پتہ کرو یہ کون ہے. غلام دوڑ کر گیا اور پھر اس نے یہ خبر لائی کہ یہ بچہ، یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے، اس کا نام محمد سالم ہے، سالم بن عبداللہ بن عمر ابن خطاب، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا پوتا ہے. تو مروان بن عبد الملک نے کہا جبھی اس کا چہرہ ایسا جلالی اور جمالی ہے، بڑا پیارا چہرہ ہے. اب مروان بن عبد الملک نے نوجوان کو اپنے قریب بلا کر کہا کہ بچے، اے نوجوان، میرا دل چاہتا ہے میں تیری مدد کروں. تو وہ نوجوان جو سالم سیدنا فاروق اعظم کے پوتے ہیں، انہوں نے مروان بن عبد الملک کو دیکھا، کہا یہ اللہ کا گھر ہے، مجھے حیا آتی کہ میں اللہ کے گھر میں کسی سے مدد لوں. بیت اللہ میں ہوں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کسی سے مدد لوں. اب ایسا پیارا جملہ بولا انہوں نے کہ مروان کی زبان پر چپ لگ گئی کہ یقیناً یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں کسی کو مانگنا جائز نہیں ہے. تو اب پھر حضرت سالم اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے. تو مروان نے اپنے خادم سے کہا کہ جب یہ نوجوان مسجد سے باہر نکلے تب مجھے اطلاع دینا. اب خادم ان پر نگاہیں رکھا ہوا تھا. کچھ دیر بعد سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کر کے مسجد حرام سے، بیت اللہ سے باہر نکلے تو نوجوان کو خادم نے روک لیا، کہا کہ اب آپ کو خلیفہ نے بلایا ہے. سیدنا سالم رحمۃ اللہ علیہ مروان کے پاس جاتے ہیں. اب مروان کہتا ہے کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری کچھ مدد کروں. سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اٹھا کر مروان سے کہا کہ اچھا اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے دنیا نہیں آخرت چاہیے. دنیا کی کوئی طمع نہیں ہے، آخرت کی ہے. مروان نے کہا کہ بیٹا میری دسترس میں تو دنیا کی چیزیں ہیں، میں یہ دے سکتا ہوں، آخرت کچھ نہیں دے سکتا. آخرت کی گارنٹی تو میری اپنی بھی نہیں ہے، آخرت کی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو حضرت سالم نے پھر کہا کہ بس مجھے دنیا کی فکر نہیں، مجھے آخرت کی فکر ہے اور میں اسی فکر میں کھویا ہوا ہوں. یہ جملہ کہتے ہوئے حضرت سالم مکے کی گلیوں میں کھو گئے. تو کبھی کبھی چہرے سے خونی رشتہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. خون جو ہے وہ بولتا ہے، اور اعلیٰ نسل کا خون ہو تو یقیناً وہ اچھے انداز میں بولتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں اس کا بڑا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بڑا اہتمام کرنے کا. لیکن آج ہم نے یہ رشتہ داری کو کاٹنا شروع کیا. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اپنے رشتہ داروں کے فون تو بہت سارے موبائل میں جمع کر لیتے ہیں، لیکن رابطہ ہم کسی سے نہیں کرتے.
ہمارے فرینڈ فالو بہت سارے ہیں، ہمارے تعلقات بہت سارے لوگوں سے ہے، لیکن خونی رشتوں کو ہم نے کاٹ کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیزوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے خونی رشتہ داروں کو قریب کریں، چاہے وہ نکاح کی بات ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کہ آپ نے اپنی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات مولا علی سے کیا۔ مولا علی رشتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بھائی کے بیٹے ہیں، جو ہے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، لیکن یہ رشتہ قریب کا ہونے کے باوجود بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مولا کائنات مولا علی سے کر کے بتا دیا کہ رشتہ داری اس طرح نبھائی جا سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان کے تعلق سے ہم کو جاننا چاہیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے کتنے چچا ہیں، کتنی پھوپھیاں ہیں، اس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی رشتہ داریاں نہیں جانیں گے، ہم اپنی رشتہ داری کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو رشتہ داریاں تھیں، اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے تاکہ ان کی خیر و برکت سے ہم اپنے معاملات زندگی میں بھی اپنی رشتہ داری لوگوں سے نبھا سکیں۔ تو میرے عزیزوں، رشتہ داری کا لحاظ کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، یہ ہم پر بہت اچھا جو ہے اس کا اثر ہماری زندگی پر ہوگا، ہماری اولادوں پر بھی ہوگا۔ ورنہ آدمی آج نیوکلیئر فیملی کے حساب سے میں، میری بیوی، میرے بچے ایک سیپریٹ فیملی لائف گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہیں چاہیے ہم کو، دادا دادی نہیں چاہیے، نانا نانی نہیں چاہیے، کوئی رشتہ داری نہیں چاہیے، ہم اپنی لائف میں بس ایک نیوکلیئر فیملی ہو کر کے میاں بیوی ہم 2-4 بچے مل کر کے زندگی گزار لیں گے۔ تو یہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ رشتہ داریوں کو لے کر کے چلیں۔ اگر ان کے اخلاق میں کچھ کمی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ان کے اخلاق کو سنواریں۔ اگر ان کے ایمان میں کچھ کمی ہے تو اب ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کے ایمان کو بچانے کی بھی فکر کریں۔ اگر ان کی دنیا اجڑ رہی ہے تو ان کی دنیا آباد کرنے کی بھی ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے مصارف میں جو فرمایا گیا کہ زکوٰۃ سال بھر دی جا سکتی ہے، تو زکوٰۃ بھی ڈھونڈ کر دی جائے۔ آج ہم پروفیشنل لوگوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جو ہر سال لے جاتے ہیں، آتے ہیں، وہی وہ زکوٰۃ لے کر چلے جاتے ہیں، بلکہ ہم کو اپنے خاندان کے لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اچھا، نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ پڑوسیوں کو زکوٰۃ دیں یا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، تو کس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے؟ تو پتہ چلا رشتہ داروں کو اگر زکوٰۃ دینا افضل ہے تو وہاں یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ خاموشی سے، یعنی فقہائے کرام نے، علماء کرام نے ہماری اتنی اچھی رہبری کی ہے، فرمایا کہ اگر چاچا ہے، بھائی ہے، بھابھی ہے، چاچی ہے، ماموں ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو کوئی ضرورت نہیں یہ کہنے کے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، بلکہ ان کے ہاتھ میں 25-50 ہزار روپے رکھ کر کے یہ کہہ دے کہ بچوں کی تیاری کر لو، کپڑے کی، عید کی خریداری کر لو، کچھ سامان لانا ہو تو سامان لے آؤ، یہ کہہ کر کے آپ رقم دے دیں، یہ بھی ظاہر نہ کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے، صرف آپ دل میں نیت کریں کہ میں جو رقم دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ ہے، تو الحمدللہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ آپ خوش دلی سے ان کو دے دیں کہ میری طرف سے تحفہ ہے، آپ بچوں کے کپڑے بنا لو، کچھ راشن بھر لو۔ اس طریقے سے آپ نے بند مٹھی اگر کچھ دے دیا تو انشاءاللہ اگر زکوٰۃ بھی دی ہے تو یہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ آپ کے جملے، آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ آپ نے اگر زکوٰۃ کی شکل میں رقم دے دی تو بحمدہ تعالی آپ کے مال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو رشتہ داروں کا لحاظ کرنا یہ بہت اہم ہے، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بھی ہے۔ اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم کو حسن سلوک کرنا ہے۔ غیر مسلم ہے، مسلم کا حق تو کچھ زیادہ ہی ہے،
لیکن غیر مسلم ہے تو اس کے حقوق ادا کرنا یہ ہم پر ان کے حقوق کے مطابق جو قانون لاگو ہوں گے وہ قانون کے مطابق اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو کافروں کے پڑوس میں رہنے پر بھی ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، جائے کہ اگر ہمارا مسلمان پڑوسی ہے تو اس کے حقوق کا کتنا خیال کرنا ہوگا۔ ایک صحابی رسول فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً دعا مانگنے سے پہلے مسجد نبوی شریف سے نکل جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو دیکھا کہ وہ صحابی دعا میں شریک نہیں ہوتے بلکہ سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، چند دن صحابہ کرام نے اس کو دیکھا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی صحابی نے یہ شکایت کر دی کہ فلاں صحابی فجر کی نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے بلکہ فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے موقع کو تلاش کیا، ایک دن اتفاق سے موقع مل گیا اور وہ صحابی رسول حضور کے قریب تھے۔ میرے آقا نے ان کو روک کر پوچھا اور فرمایا کہ اے صحابی، کیا تجھے اللہ سے کچھ نہیں مانگنا؟ عرض کیا کہ حضور میں تو محتاج ہوں، اللہ اس کے رسول سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ میں تو محتاج ہوں رب کا، اللہ اس کے رسول سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فجر کی نماز کے بعد تم دعا میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ فجر کے بعد تم دعا میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ وہ صحابی کی آنکھیں بھر آئی، عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے پڑوس میں یہودی کا مکان ہے، میرے پڑوس میں یہودی کا مکان ہے، ہم لوگ بڑے قریب ہیں، کئی دن تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ اور یہ ایک صحابی نہیں، کئی صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ ان کے گھروں میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ صحابہ کرام تو اس مقام پر تھے کہ کھجور چوس کر روز سحری کرتے اور افطار میں وہی کھجور، چسی ہوئی کھجور کھا لیتے، تو ایک ہی کھجور سے سحری بھی ہوتی، ایک ہی کھجور سے افطاری بھی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کی غربت کا یہ حال تھا، لیکن ایسی غربت کے حال میں ان کی نگاہیں عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتی تھی، لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ جتنے صحابہ ہیں سب اپنے وقت کے بڑے غوث ہیں، بڑے غوث ہیں۔ تو وہ شخص میرے آقا کی بارگاہ میں سر جھکا کر روتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تو اپنے رب کا اور آپ کا محتاج ہوں، آپ سے نہ مانگوں، اللہ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں گا؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ کھجور پکنے کا موسم ہے اور میرے بازو کے گھر میں، میرے پڑوس میں یہودی کا مکان ہے، اس کے مکان میں کھجور کا جھاڑ ہے جو میرے آنگن میں جھول گیا ہے، درخت اس کے آنگن میں لگا ہے لیکن میرے آنگن میں جھول گیا ہے۔ تو صبح جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو پکی ہوئی کھجور زمین پر گر جاتی ہے جو میرے آنگن میں گرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور میں نے دیکھا کہ میرے بچے تو کئی دن کے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا بچہ رینگتے آیا اور وہ گری ہوئی کھجور اٹھا کر اس نے اپنے منہ میں رکھ لی۔ میں دوڑ کر گیا اور اپنے بچے کے منہ سے انگلی ڈال کر کے میں نے کھجور باہر نکالی، جس کی بدولت میرا بچہ بلبلا کر رونے لگا۔ جب میرا بچہ رونے لگا میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر میں نے میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا میرے بچے، کیا تو چاہتا ہے کہ میدان محشر میں تیرا باپ چوروں کی صف میں کھڑا ہو؟ تیرا باپ چوروں کی صف میں کھڑا ہو؟ حضور ہم غریب ضرور ہیں لیکن پڑوسیوں کے کسی کے مال پر اپنی نگاہ نہیں رکھتے۔ تو حضور اس دن کے بعد میں فجر پڑھ کر فوراً دوڑ کر گھر جاتا ہوں، میرے آنگن میں جو یہودی کے درخت کی کھجوریں گر جاتی ہے میں اس کو چن لیتا ہوں، چن کر کے یہودی پڑوسی کو دے کر آ جاتا ہوں۔ حضور وہ ہمارا تو حق ہے نہیں تو میں وہ کھجور دے دیتا ہوں۔ بس یہ بات وہ صحابی رسول حضور سے کر ہی رہے تھے، قریب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر دوڑ کر گئے اور اس یہودی سے وہ درخت خرید لیا جو یہودی کے آنگن میں تھا لیکن صحابی کے آنگن میں جھول گیا تھا۔ صدیق اکبر نے وہ درخت خرید لیا
اور درخت خرید کر آ کر حضور کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اس کو خوشخبری سنا دیں کہ آج کے بعد یہ درخت اس کا ہو گیا، اس کے پھل یہ بھی کھائے، اس کے بچے بھی کھائے، ان کے لیے مباح ہے، ان کے لیے مباح ہے، کھائیں۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کا اتنا لحاظ صحابہ کرام کرتے تھے۔ ہم کو رشتہ داروں کا بھی لحاظ کرنا ہے، ہم کو اپنے ماں باپ کا لحاظ کرنا ہے، ہم کو اپنے بھائی بہنوں کا لحاظ کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ پڑوسیوں کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی ہمارے اخلاق میں جن کے حقوق شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہیں، اگر ہم ان کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرتے رہیں تو آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ خوبیاں دیکھ کر اسلام کے دامن میں آ سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے اخلاق اتنے گر گئے ہیں کہ ہم پڑوسیوں سے تو بڑی دور کی بات ہے، رشتہ دار تب بھی بڑی دور کی بات ہے، ہم اپنے ماں باپ سے حسن سلوک نہیں رکھتے، ماں باپ سے حسن سلوک نہیں رکھتے جو کہ ان کا حق ہے۔ ماں باپ ہمارا جو حق ہے ماں باپ پر، ہم اس کو کس انداز میں ادا کر سکتے ہیں؟ شریعت مطہرہ نے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول جوان ہو گئے، خوب کمانے لگ گئے۔ اب جب کمانے لگ گئے تو بوڑھا باپ کبھی کبھی ان کے مال میں سے کچھ لے لیتا۔ آج ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ جوان بیٹا کمانے لگ گیا، باپ ریٹائر ہو گیا، تو کبھی کبھی وہ بیٹے سے پیسے مانگ لیتا ہے، لے لیتا ہے، جو کہ اس کا حق ہے، لینا چاہیے۔ تو بوڑھے صحابی نوجوان صحابی سے بغیر پوچھے کچھ مال لے لیا کرتے تھے۔ تو نوجوان صحابی کو مرچی لگ گئی، برا لگ گیا کہ میرا باپ مجھ سے بغیر پوچھے میرے مال میں استعمال کرتا ہے۔ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد وہ نوجوان صحابی نے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی کہ حضور میرا بوڑھا باپ میرے مال میں سے بغیر پوچھے مال لے لیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ نوجوان صحابی نے کیا تو حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کے والد کو لے آؤ۔ اب وہ جو خادم حضور کا اس بوڑھے صحابی کی طرف پہنچا اور کہا کہ تیرے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کی اور حضور نے تجھے بلایا ہے۔ جب یہ سننا تھا تو وہ بوڑھے صحابی چلتے چلتے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بناتے ہیں، کیونکہ عربوں میں یہ مزاج تھا، عرب بڑی اچھے انداز میں شاعری کرتے تھے۔ تو وہ بوڑھے صحابی جب گھر سے نکلے تو اپنے گھر میں شاعرانہ انداز میں ایک نظم بنانے لگے۔ کیا نظم تھی کہ اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا تو میں بڑا خوش ہوا تھا، میں نے تیری پیدائش پر جانور ذبح کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کیا تھا، تیری پیدائش پر میں نے مٹھائی تقسیم کی تھی، تو جب پیدا ہوا تھا میں نے خوشی کا اظہار کیا، جب میں تھکا ہارا گھر آتا تھا تجھے گود میں اٹھاتا تھا، میری تھکن چلی جاتی تھی، جب تو چلنے لائق ہوا تو میں دوڑ دوڑ کر تجھے گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیا کرتا تھا، جب تو بولنے لگا تو میں نے تیرے لبوں کو چوم چوم کر کے تیرے جملوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، پھر آہستہ آہستہ جب تو جوان ہونے لگا تو میں تیری خاطر اور زیادہ پتھر توڑنے لگا، اور زیادہ مزدوری محنت کرنے لگا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں تو میں کچھ زیادہ محنت کرنے لگا، دھوپ میں نکلتا اور تاخیر سے گھر آتا، تیری خاطر میں کچھ نہ کچھ جمع کرنے کی کوشش کرتا، جیسے جیسے تو کڑیل جوان ہوتا گیا میری عمر ڈھلتی گئی، تو جوان ہوتا گیا اور میں کمزور ہوتا چلا گیا، اب جب تو کمانے کے لائق ہو گیا اور جب تو کمانے لگ گیا، اب اگر میں تیرے مال سے کچھ لے لیتا ہوں تو تجھے برا لگتا ہے، تیری پیشانیوں پر بل آ جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی نے شاعرانہ انداز میں نظم بنائی اور روتے روتے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لیکن وہ صحابی حضور کے بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے بلبل سدرہ جبریل امین آسمان سے زمین پر اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور آقا کریم کی بارگاہ میں جبریل امین نے سلام عرض کی اور فرمایا، عرض کیا حضور سے
کہ حضور اس کے والد جب آئیں تو اس کو پہلے پوچھنا کہ وہ ذہن میں کیا نظم بنا کر کے آ رہے۔ اب جیسے ہی وہ بوڑھے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، میرے آقا نے سلام کے بعد فرمایا کہ وہ نظم جو تم ذہن میں بنا کر آ رہے تھے وہ بیان کرو۔ اب وہ بوڑھے صحابی یہ پورا خاکہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تو پیدا ہوا تھا میں نے جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا، تیری خاطر میں نے مٹھائیاں تقسیم کی، تیری خاطر میں نے پتھر توڑے، دھوپ میں کام کیا۔ اب جیسے جیسے وہ شاعرانہ انداز میں اپنی زندگی کا عکس کھینچ کر بیان کر رہے تھے، یہاں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک ایک جملے ایسے تھے کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب وہ صحابی پوری انداز اپنا بیان کر چکے تو آقا کریم کے آنسو جب بہنے لگے، اب میرے آقا نے اس نوجوان صحابی کو پکڑا، فرمایا سن، تو اور تیرے باپ کا مال، تو اور تیرا مال، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ اور حقیقت ہے ہمارا کیا ہے؟ ہمارے جسم میں جو ہڈی گوشت چمڑا خون ہے یہ بھی تو ہمارے ماں باپ کی دین ہے نا، یہ بھی تو ماں باپ کی دین ہے، یہ ہم لائے تھے نہیں، بلکہ ہمارے ماں باپ کی وجود سے ہمارا وجود ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ اب باپ کو اجازت نہیں ہے کہ بچے سے پوچھ کے استعمال کرے، بلکہ باپ کو اختیار ہے کہ وہ بیٹے کے مال میں سے جیسا چاہے مال لے سکتا ہے، کیونکہ مال کی اصل تو باپ کی محنت ہے۔ باپ نے ہی سنوار کر کے بیٹے کو کڑیل جوان کیا اور کمانے کے لائق بنایا۔ آج اگر بیٹا کما لیتا، یہ میں نے بنا لیا، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری فیکٹری ہے، تو میری 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 کیا ہے؟ یہ سب اصل میں تمہارے ماں باپ کی دین ہے، ماں باپ کی دین ہے۔ تو ہم نے اپنے عز و اقارب کے جو رشتہ داریوں کے حقوق ہے ان حقوق کو بھی پامال کیا ہے۔ رشتہ داروں پڑوسیوں کے حقوق تو بڑے دور ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کے حقوق بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کیے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سب سے زیادہ جن کے ہم پر حقوق ہے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حقوق ہیں، رسول اللہ کے حقوق ہیں، اسی طرح عز و اقارب کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہے، خاندان والوں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے حق مقرر کر دیے، حقوق مقرر کر دیے۔ اب ہم پر لازم ہے کہ جن جن کے جو حقوق ہے اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے صحیح معنوں میں ان کے حقوق ادا کیے تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے ذریعہ نجات کے آسان طریقے، آسان راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں مل جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیا، اب دیکھیں دور حاضر میں اگر ایک شخص مر جاتا ہے، ایک گھر کا ہیڈ آف دی فیملی مر گیا، باپ مر گیا، تو شریعت نے باپ کو حکم دیا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی اولاد میں، بیوی میں جائیداد تقسیم کر دے، کہ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد یہ تیرا یہ میرا اس پر جھگڑا ہو، خون کے جو رشتے ہیں وہ تلخیوں میں بدل جائیں۔ تو بہتر یہ کہ اگر کوئی زیادہ مال چھوڑ کر مرنے والا ہے تو وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو مال دے دے۔ یہاں شریعت نے ہم کو کیا سکھایا؟ شریعت مطہرہ نے ہم کو سکھایا کہ اگر باپ نے جیتے جی اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہا تو وہ بیٹے کو جتنا دے بیٹی کو بھی اتنا ہی دے۔ زندگی میں اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو مال دیتا ہے، جائیداد تقسیم کرتا ہے کوئی باپ، تو وہ بیٹے کو جب 2 حصہ دے تو بیٹی کو بھی 2 حصہ دے اگر زندگی میں دیتا ہے تو۔ لیکن باپ کے مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی، اب باپ کے مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی تو جتنا مال چھوڑا ہے اس مال میں کچھ حصہ بیوی کو ملے گا، کچھ حصہ بیٹے کو ملے گا اور کچھ حصہ بیٹیوں کو ملے گا۔ بیوی بچوں میں مال تقسیم ہوگا، لیکن اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو سب میں برابر برابر ایکول ڈسٹریبیوشن ہو سکتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو اللہ نے
محفوظ رکھا ہے قانون میں، اسی قانون کے مطابق مال تقسیم ہوگا۔ لیکن کافروں کے یہاں جو رسم و رواج ہو وہ ہو، کیونکہ ان کے یہاں اللہ کے قانون کی بات نہیں، لیکن ہمارے یہاں اللہ کے قانون کی بات ہے۔ تو باپ کے مرنے کے بعد جو مال باپ نے چھوڑا ہے، بیٹیوں کو یعنی بہنوں کو وہ حصہ آج کل لوگ نہیں دیتے، تلاش کرتے ہیں۔ ایک بہانہ یہ بھی تلاش کرتے ہیں کہ ابا نے تیری شادی کر دی تھی، تیری شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا تھا، اب باپ کی جائیداد میں تیرا حصہ نہیں۔ غلط ہے۔ باپ کی جائیداد میں بیٹے کا بھی حصہ ہے اور بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ بلکہ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، کبھی کبھی کوئی باپ اپنی اولاد سے تنگ آ کر کے اخبار میں دے دیتا ہے کہ یہ فلاں فلاں میرا بیٹا، آج کے بعد اس کا میرا کوئی تعلق نہیں، میں مر جاؤں تو یہ میرے جنازے کو کاندھا بھی نہ دیں اور میری جائیداد میں اس کو بھی حصہ نہیں۔ اگر اخبار میں بھی یہ چھاپ دیا ہے، لیکن یہ کوئی اصل نہیں ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ بیٹا آئے، کاندھا بھی دے اور جائیداد میں حصہ بھی پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ یہاں پر جماعت قائم ہوگی، اذان بھی ہوگی، اور یہیں پر انشاءاللہ ہم نماز عشاء جماعت سے ادا کریں گے۔ اعلان کرنے کو نا، یہیں اذان ہوگی اور